أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم دوستو، دینی بھائی اور بہنوں، آج ایک عرصے سے جو فضائل اعمال کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کی آج مزید گفتگو ہوگی، اور آج انشاءاللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی فضیلت۔ انسان کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرے تو اس کو کتنی فضیلت ملتی ہے، اس کے کیا مقام و مراتب ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دینے کے بعد انسان کس قدر ضلالت و گمراہی اور خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ انہی باتوں پر کچھ گفتگو کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی ساری کامیابی اطیع اللہ و اطیع رسول میں رکھی ہے۔ ہمیشہ آپ حضرات سنتے ہوں گے کہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز فوزا عظیما۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، اطیع اللہ اطیع رسول، اتباع کتاب و سنت، اطاعت الہی و اطاعت رسول، جو بھی کرے گا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پا لیتا ہے۔ صرف کامیابی نہیں، لیکن بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے دوستو؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جس شخص کو قیامت کے دن جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز، تو یہ انسان بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے سے ہی عظیم ترین فائدہ ہے۔ ایک دوسرا فائدہ بڑا اہم اور ہے دوستو، انسان اگر کتاب اللہ سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ لے
تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے کتاب و سنت چھوڑنے سے۔ جہاں انسان کتاب و سنت چھوڑا وہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں کو پکڑ رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین، میں کتاب اللہ سنت رسول دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نہیں رہوں گا جب تک میرے جانے کے بعد ان دونوں چیزوں پر مضبوطی سے عمل کرو گے، پکڑ رکھو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یہ گمراہی کی گارنٹی ہے، یہ ہدایت پر باقی رہنے کی گارنٹی ہے دوستو۔ جہاں کتاب اللہ سنت رسول چھوڑا وہیں انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کی بات کتاب اللہ سنت رسول کو دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ اس کے لیے کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑا جائے۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے گا، کتاب اللہ سنت رسول کے ہوتے ہوئے چھوڑ کر کے بڑے سے بڑے انسان کی ذات و شخصیت کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کا فائدہ ہے، مضبوطی سے تھامنے کا ہے۔ آئے سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت، اس کو عروۃ الوثقی کہا گیا۔ کتاب و سنت کی اتباع کو عروۃ الوثقی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا جس نے عروۃ الوثقی کو، کتاب اللہ سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ کتاب اللہ سنت رسول کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت دوستو یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری پر قائم رہ جاتا ہے، اور اختلافات کے موقع پر بڑا سے بڑا اختلاف ہو، اگر انسان ٹھان لے کہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے تو بڑا سے بڑا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اختلاف سے بچنے، تفرقہ سے بچنے، انسان اگر تفرقہ، ضلالت، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے اور اختلافات میں ہدایت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، اس کی ایک ہی شکل ہے کتاب اللہ سنت رسول۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے علاوہ تقریباً دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی ہیں عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز ادا کرائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام ہم لوگوں کی طرف، یعنی مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا
اور فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. پھر آپ نے ایک ایسا زبردست خطبہ دیا اور ایسے انداز میں آپ نے خطبہ دیا کہ ہم میں سے ہر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو جاری ہو گئے. ووجلت منها القلوب، اور ہم میں سے ہر ایک کا دل دہل گیا، خوف زدہ ہو گیا، ہمارا کیا ہوگا. ہم لوگ پریشان ہوئے تو فقلنا، ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا. آج تو آپ نے ایسا خطبہ دیا، معلوم پڑتا ہے کہ کوئی الوداعی خطبہ آپ دے رہے ہیں. انسان جب کسی کو الوداع کرنے لگتا ہے تو بڑی اہم باتوں کی وصیت کرتا ہے، ایسا کرنا، ایسا کرنا، اس سے بچنا، اس سے بچنا. تو معلوم تو پڑا ہے کہ آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں. اب الوداعی خطاب آپ نے کیا، تو بتائیے فاوصنا، اب کچھ وصیت کریں. جب اب ہمارے درمیان معلوم پڑتا ہے آپ جانے والے ہیں تو آپ کچھ وصیت کریں کہ آپ کے بعد بھی ہم لوگ صراط مستقیم پر قائم رہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر آپ نے وصیت کی، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، تم لوگوں کو میں وصیت کرتا ہوں تقوی اللہ، ہمیشہ تقوی اللہ اختیار کرنا، ہر قدم پر اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنا. دوستو، یہ بڑی اہم وصیت اور یہ نبی علیہ السلام بڑا عظیم ترین خطاب تھا جو آپ نے وصیت کی، نصیحت کی. اب آپ خود ابھی سن چکے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، سب کے دل کانپ گئے، لرز گئے، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کتنا عظیم ترین خطبہ رہا ہو. وصیت آپ نے کیا، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی اللہ کی. تقوی اللہ کی وصیت آپ نے کیا. پہلے تو سمجھے کہ تقوی اللہ جو اللہ کے نے وصیت کیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو تقوی اللہ کا مطلب سمجھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن اختصاراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر قرآن جو تفسیر ابن کثیر سے مشہور ہے، اس کے اندر تقوی کا معنی بتاتے ہیں. تقوی اللہ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات. بس دو چیزوں کا نام تقوی اللہ ہے. التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالی کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے ناراضگی اور خفگی سے خوفزدہ ہو کر کے اللہ رب العالمین اطاعت و فرما برداری کی جائے. یعنی برائیاں چھوڑیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، نیکیاں کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. آپ نیک کام کرنا، اللہ نے نماز کا حکم دیا، آپ نماز اس ڈر سے پڑھیں کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو ہمارا خالق مالک ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمارا خالق مالک ہم کو سزا دے گا. اور
جب گناہ چھوڑیں تو گناہ بھی چھوڑیں تو اللہ رب العالمین کے ڈر سے کہ ہم برائی کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے، اگر ہم نہیں بعد آئیں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، غضبناک ہو جائے گا، ہمیں سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالی کا تقوی ہے۔ تو پہلی وصیت آپ نے کیا اسی کا بتقوی اللہ، ہم تم لوگوں کو وصیت کرتے ہیں تقوی اللہ کی۔ نبی علیہ السلام بہت سارے صحابہ کرام کو جو وصیت کرتے تھے تقوی اللہ ہی کے کرتے تھے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور لازمی تقوی پیدا کرو۔ کیوں؟ ہر چیز کا دار و مدار، پوری شریعت کی پابندی کا دار و مدار تقوی اللہ ہے۔ انسان اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کرے، اور یہی انسان کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ پہلی وصیت تھی اسی کا بتقوی اللہ۔ نمبر 2 والسمع والطاعہ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم لوگوں کو سمع و طاعہ کا۔ سمع و طاعہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم جہاں آ جائے اس کو سنو اور اس کو قبول کر لو، یہی ایمان والوں کی شان ہونی چاہیے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ فرماتا مومنوں کی شان تو یہی تھی کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے سمعنا واطعنا تو فوراً اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامت سمعنا واطعنا ہے، اور غیروں کیا کی علامت سمعنا وعصینا ہے۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، سنتے رہے ہیں، اے موسیٰ آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں، اللہ کا فرمان بھی سن رہے ہیں، بہرے نہیں سن رہے ہیں وعصینا، لیکن عمل ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار تم یہودیوں کے مانند نہ ہو جاؤ۔ اور دوسرا معنی سمع و طاعہ کا، دوسرا معنی یعنی جو تمہارا حاکم ہے، جو تمہارا امیر ہے، جو تمہارا بڑا ہے، تمہارا ذمہ دار، اس کی باتوں کو سنو، قبول کرو اور اس پر عمل کرو۔ ان کی باتوں کو ٹھکرا کر کبھی ان کے خلاف جنگ و جدال، قتل و غارت اور ان کی کرسی چھیننے کی کوشش مت کرو۔ اس سے امن و امان ہوگا، اسی اللہ کے رسول نے تاکید کی والسمع والطاعہ، یہاں تک کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم بن کر کے، کوئی حاکم جو مسلط ہوا، اگر وہ غلام ہے، عیبدار ہے، نکٹا ہے، کنکٹا ہے، لنگڑا ہے، لولا اپاہج ہے، لیکن اگر وہی تمہارے اوپر حاکم بن گیا ہے تو اس کی بات مانو، جب تک کہ تمہیں اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم نہ دے تب تک اس کی بات ماننا، اس کے حق میں دعا کرنا۔ اگر اب کچھ برائیاں کر رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ تیسری چیز
جو بڑی اہم ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ دوستو، اگر ہم اختلاف سے، جنگ و جدال، فرقی بندی، لڑنے اور جھگڑنے سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے دو چیزیں بیان کی، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول نے اختلافات کی پیشین گوئی بھی کی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کر دی، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، تو اختلاف کو دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا، اختلاف سے لوگوں کو روک نہیں سکتا، اختلاف ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ رسول سے اختلاف نہیں، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تم میرے جانے کے بعد جو لوگ تم میں زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، اختلافاً کثیرہ ہے، تو اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے دوستو، اس کو سوچنا چاہیے۔ آج اس حدیث پر عمل نہ ہوا تو اختلاف کا حل کیا ہے؟ ایسا کرو، ہم سب لوگ حق ہیں، کوئی کسی کو غلط نہ کہے۔ آج حق کا یہ معیار ہے، اختلاف کا یہ حل ہے۔ بھائی ہر آدمی اپنے اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے، بس چھوڑو۔ کیا ہم کو اسلام نے یہی حکم دیا ہے؟ حدیث نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے، مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اللہ نے کتاب میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں امت کے میں اختلاف کی اطلاع دی، اختلاف ہوگا، آپس میں اختلافات ہوں گے، اور وہ بھی اختلافاً کثیرہ ہوگا، اور اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اس حدیث کو سنا دیں تو اختلافاً کثیرہ کی بات آ جائے گی۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم کر کے، لیکن اختلاف ہوا، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور عیسائی ان کے بعد آئے دنیا میں۔ اللہ نے نبی بھیجا، اسلام کی دعوت دینا شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تو عیسائیوں میں 72 فرقے بن گئے۔ اللہ اکبر، سب حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، انجیل کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اختلاف اتنے ہو گئے، کتنے؟ 72۔ آپ نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، اور میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت اور زیادہ اختلاف کرے گی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا 73 یعنی 73 گروہ اس امت میں بن جائیں گے۔ دیکھا آپ نے اختلاف۔ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپ نے وصیت کی کہ میرے بعد جو تم لوگ زندہ رہو گے تو آپس میں بہت ساری اختلافات دیکھو گے، بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے۔ اب دوسری چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختلاف کی بھی پیشین گوئی کی امت میں اختلاف ہوں گے، اور ہمیں اختلاف کے وقت کیا کرنا چاہیے اس کی بھی وضاحت اللہ کے رسول نے کر دیا ہے، اور یہی آپ حضرات سمجھیں۔ اختلاف کی پیشین گوئی نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور اختلافات کے موقع پر ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اس حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے۔
اور امت آج اختلافات کو دور کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کفر، شرک، بدعات، اہل حق سب کو ایک، سب حق پر ہیں، کوئی کسی کو غلط نہ کہے. آج لوگ سمجھ، یہ اتفاق کی دعوت، اتحاد کی دعوت ہے. اسی لیے آج تک اتحاد نہیں ہو، قیامت تک نہیں ہوگا. کیوں؟ حق اور باطل کبھی متفق نہیں ہو سکتے، تو حق اور باطل کے ماننے والے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بہترین حل بتایا کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب امت میں اختلاف ہو جائے، اتنے فرقے ہو جائیں، تو تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کو سنت پر تم عمل کرنا. دوستو، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کی بھی پیشین گوئی کی ہے، اور اختلاف کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا بھی حل بتایا ہے. حل کیا بتایا؟ فعلیکم بسنتی، تم لوگ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. جب امت لڑے گی تو کسی نہ کسی کے پاس تو حق ہوگا. اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، خود قرآن پاک میں اشارہ ملتا ہے اور ہے کہ کتنے بھی اختلافات ہوں گے، ایک گروہ حق پر موجود ہوگا اور وہ کتاب و سنت پر چلنے والا ہوگا. تو پتہ یہ چل گیا کہ اختلاف کے وقت ہمیں ہاتھ فاتھ رکھ کر کے بیٹھے نہیں رہنا. نہیں بھائی، ہر ایک کو سب صحیح ہے، سب کا مقصد ایک اللہ کو راضی کرنا. اللہ سب کا قبول کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، فعلیکم بسنتی، اختلاف کے وقت تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اسی کو پڑھنا، پڑھانا، اسی پر عمل کرنا اور اسی کی دعوت دینا. فعلیکم بسنتی، میری سنت کو تم لوگ مضبوطی سے تھام لینا. نمبر 2، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین کی سنت کو تم اپنا لینا. اختلاف کے وقت ہمیں 2 چیزوں کو دیکھنا ہے. نمبر 1، نبی کی سنت اپنانا ہے. علیکم بسنتی، ہر قسم کے بدعات، نئے نئے طور طریقے کو چھوڑ کر کے ہمیں سنت رسول پر عمل کرنا ہے. ہم کوئی الگ فرقہ نہیں بنیں گے، ہم سارے فرقوں سے کنارے اور ان کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت پر عمل کریں گے. ایک چیز تو واضح ہے. نمبر 2، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین کی سنت، ان کو مضبوطی سے تھام لینا. کتاب سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین المہدیین. آپ نے فرمایا ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اب یہاں ایک بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ یہاں 2 سنتوں کا تذکرہ کیا، ایک نبی کی سنت اور دوسرے خلفائے راشدین کی سنت. تو کیا اختلاف کے وقت دونوں میں سے کسی کی بھی سنت اپنائیں یا صحابہ کو اپنائیں؟ دوستو، اس لیے حدیث کو سمجھنے، نبی علیہ السلام کے اس فرمان اور اس حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا. یہاں اختلاف کی بات ہو رہی. جب امت میں اختلاف ہو تو میری اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ سنت اپنا لینا.
مثال کے دیں. صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، ان کو سمجھیں. پہلے صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں. دوسرے نمبر کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد صدیق اکبر آپ کے خلیفہ بنے. مدینہ طیبہ میں ایک شخص کو وراثت کا مسئلہ معلوم کرنا پڑا. وراثت کا دادی کو وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں؟ یعنی اگر آپ کی ماں نہ ہو، ماں نہیں ہے لیکن دادی زندہ ہے، تو کیا دادی کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں ملے گا. مسئلہ آیا، چھوڑ دیا. نہیں، دادی کی کیوں ملے گا؟ ختم بات. تھوڑی دیر کے بعد مشہور صحابی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے. تو صدیق اکبر نے تذکرہ کیا کہ ایسے سوالات آ کے ہم سے لوگ کر رہے ہیں، دادی کا وراثت میں حصہ مانگ رہا ہے. حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا تو آپ نے کیا کہا؟ صدیق اکبر نے کہا میں نے اس کو بھگا دیا، انکار کر دیا کہ نہیں، تمہیں کوئی حصہ نہیں. دادی کا کوئی حصہ وراثت میں نہیں. ماں کے ہوتے ہوئے انتقال کس کا ہوا ہے؟ بیٹے کا. سمجھے؟ بیٹے کا انتقال ہوا. ماں زندہ ہے. اب بیٹے کے وارث کون بنے گی؟ وراثت میں حصہ ماں کو ملے گا 1/6. اور اگر ماں نہ ہو، ماں بچے سے پہلے ہی مر گئی ہے، دادی ہے، تو ماں کا حصہ لگے گا نہیں لگے گا؟ تو ماں دادی کا حصہ لگے، ماں کا لگے گا، لیکن ماں کا حصہ دادی لے گی. صدیق اکبر نے اس عورت کو جو دادی آئی تھی وراثت میں حصہ مانگنے کے لیے، صدیق اکبر نے انکار کر دیا. کہا کہ میں کتاب اللہ سنت رسول میں تمہارا حصہ نہیں پاتا، تم کو حصہ نہیں ملے گا. جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، صدیق اکبر نے ان سے بیان کیا تو پوچھا امیر المومنین آپ نے کیا کیا؟ محمد بن مسلمہ نے پوچھا. کہا میں نے انکار کر دیا. کہا میں نے اللہ رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ ماں کے عدم موجودگی میں ماں کا حصہ کون پائے گی؟ دادی پائے گی. اللہ اکبر، جدہ دادی پائے گی. دیکھو، صدیق اکبر نے فوراً اس عورت کو بلایا، اپنا فتویٰ واپس لے لیا، اپنا قول چھوڑ دیا، اپنا فیصلہ ترک کیا اور کہا اللہ رسول نے کی حدیث مجھے ملی ہے کہ واقعی وراثت میں ماں کے عدم موجودگی میں ماں کا حصہ دادی پائے گی. سارا اختلاف ختم ہو گیا. تو ضرورت ایسی ہے کہ آپ نے فرمایا، اور یہیں سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا. جب حدیث ان کے سامنے آ جائے تو کسی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام نے ابو بکر کا قول قبول نہیں کیا. ابو بکر واپس ہوئے، واپس لے لیا اپنا قول. اس سے پتہ چل گیا کہ صحابہ خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا؟ اتباع سنت. اختلاف کے وقت، اختلاف جب ہو جائے تو اختلاف کے وقت صحابہ کرام کا طریقہ تھا اس اختلاف کو دور کرنا ہے تو سنت رسول کے تحت. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اگر اختلاف سے بچنا ہے
اور بچنا پڑے گا. اگر اختلاف دیکھو تو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسی پہ قائم رہو. عضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو خوب مضبوطی سے تھام لینا. نواجذ دانت سے پکڑ لینا. مقصد کیا ہے؟ خوب مضبوطی سے تھام لینا، ورنہ تم بھی فرقے میں مبتلا اور گمراہی کے شکار ہو جاؤ گے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم اپنے آپ کو بدعتیں ایجاد کرنے سے بچانا. اپنے آپ کو بدعتیں ایجاد کرنے سے بچانا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، چونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. ہر بدعت، ہر ضلالت گمراہی ہوتی ہے. تو دوستو، اس حدیث سے کئی فضیلتیں ثابت ہوئی اتباع حدیث کی. نمبر 1، انسان حق پر رہتا ہے. نمبر 2، آدمی اختلافات سے بچتا ہے. نمبر 3، اختلافات کے وقت اگر انسان ہدایت پر قائم رہنا چاہتا ہے تو نبی کی سنت کو اپنائے. اللہ تعالی نے قرآن و حدیث کے اندر اور بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں. ہم نے صرف ایک حدیث ابھی بیان کی، ممکن ہے باقی آئندہ انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.